میرے عزیز ساتھیوں، یقینی طور سے اعلیٰ حضرت کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت کہ جب ہم ماننے والے ہیں تو ہم پر یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کے فرمودات پر عمل کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ بس صرف نام لینے سے کوئی رضوی ضرور ہو جائے گا، مگر وہ اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرنے والا، سچی عقیدت رکھنے والا، ان کا سچا چاہنے والا اس وقت ہوگا جبکہ ان کے فرمانوں پر عمل کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ پیغام دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے کہ یقینی طور سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا دل لرز اٹھے گا۔ اعلیٰ حضرت کے ایک واقعے کو تحریر کیا گیا ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ ایک موقع پر، اس سے رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تھا تو اکثر حضور اعلیٰ حضرت افطار کے بعد صرف پان کھایا کرتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ افطار کے بعد پان کھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اور آپ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے۔ کبھی کبھی عشاء کی نماز اور تراویح ادا کرنے کے بعد کچھ کھا لیا کرتے تھے، ورنہ آپ کا معمول زیادہ تر یہی تھا کہ آپ صرف مغرب کے بعد، افطار کے بعد ایک پان کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے ایک شخص کو پان منگانے کے لیے گھر بھیجا۔ ایک بچہ پان لینے کے لیے گیا تو وہ بہت تاخیر تک نہیں آیا، کافی وقت گزر گیا، آیا نہیں۔ اب ادھر عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو چلا تو وہ آیا۔ آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو اس وقت ایک دم جلال آیا، اور آپ نے غصے کی حالت میں اس بچے کے ایک دو تھپڑ رسید دیے، ایک دو چپت آپ نے اس سے رسید دیے۔ رسید دینے کے بعد اس سے پھر بعد میں پوچھا گیا کہ آخر اتنی تاخیر سے کیوں آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تاخیر بچے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ گھر پہ اہتمام، پان کے جو ساتھ میں چیزیں کھائی جاتی ہیں ان سب کا اہتمام نہیں ہو سکا تھا، لہذا اس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت اس بات پر بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے بلا وجہ مارا، میں نے اس کو مارا، اور وہ نابالغ بچہ تھا تو میں اس کا خطا کار ہوا، میں اس کا گناہگار ہوا، لہذا آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ تو میرے مار، اس لیے کہ میں تیرا گناہگار ہوں، میں نے تیرے بغیر عوض مارا ہے، بغیر کسی وجہ کے مارا ہے، لہذا میں تیرا گناہگار ہوا۔ اب وہ بچہ تو دہل کے رہ گیا، گویا کہ اس کے قدموں سے زمین ہٹ گئی، اور وہ کیسے مار دیتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے، بار بار گزارش کرتا ہے کہ حضور کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، مگر اس کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ نہیں تو میرے مار، اس وقت بدلہ پورا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گال پہ زبردستی ایک دو تماچے لگائے اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اب جو اس کا بدلہ ادا ہوا جو میں نے اس کے بغیر ضرورت مارا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں میرے ساتھیوں، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، آج ہمارے اور آپ کے حالات کیا بن چکے ہیں۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم دوسرے کے بچے کو مارنا اپنی بہادری سمجھتے ہیں، کسی غریب کو ستانا اپنی بہادری سمجھتے ہیں، پریشان حال کو ستانا بہادری سمجھتے ہیں، کمزور کو دبانا بہادری سمجھتے ہیں۔ میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، اعلیٰ حضرت نے تمہیں یہ پیغام کہاں دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر
اگر چھوٹا بھی ہو اور بچہ بھی ہو، اگر اس سے بھی کوئی خطا بغیر عوض اس کے مار دیا جائے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے وہ مارے اور تم اس سے پٹو تو بدلہ ادا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے میرے ساتھیوں، ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے حال تو یہ ہے کہ ہم غریب کو دبانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھیوں، دیکھا یہی جاتا ہے کہ آج حالات یہ ہیں، جو پریشان ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے تو لوگ اس کو غربت کے بھی طعنے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بعض موقع پر تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، غریبوں پر بھی بلکہ سارے لوگوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے موت سب کو لکھی ہے، موت سب کو دی ہے۔ ورنہ امیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی غریب ہے تو مر گیا۔ سمجھ میں آیا؟ امیر لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ غریب تھا جو مر گیا۔ سمجھ میں آیا؟ مگر یہ موت سب کو آنی ہے۔ میرے ساتھیوں، موت کے تعلق سے جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے عزیزوں کو نہ جانے کیوں اتنا برا لگتا ہے۔ مثلاً اگر موت کے تعلق سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کر دی جائے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری موت کی بد دعائیں مانگ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موت کی بار بار یاد دلانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ دل ہمارا دنیا کی یاد میں نہ لگے، دل اس دنیاوی زندگی میں نہ رہ جائے، بلکہ دل اللہ کی یاد میں لگے۔ اس لیے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، بلکہ اس کا دل تو آخرت میں لگتا ہے۔ اس کے دل میں یہی تمنا رہتی ہے، ارے میرا کیا ہے، میں اس دنیا سے جاؤں گا، میں قبر میں پہنچوں گا اور قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، میری آنکھیں منور ہو جائیں گی، ان کے دیدار سے سرفراز ہوگا۔ ایمان والا تو یہ سمجھتا ہے۔ اور موت کی تمنا کون نہیں کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، موت سے کافر ڈرتا ہے، موت سے ڈرنے والا کافر ہے۔ میرے ساتھیوں، ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ بالکل مجھے تو موت آئے گی ہی نہیں، یا میں تو مروں گا ہی نہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں جو ایمان کو انسان کے خراب کر کے بعض موقع پر رکھ دیتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم موت کو ضرور یاد کریں، اس لیے کہ یہ دل ہمارا دنیا سے ہٹا کر کے آخرت کی طرف لگاتی ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی آخرت کے تعلق سے ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری آخرت اس سے بہتر ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ میرے ساتھیوں، آج اسی تعلق سے بار بار اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ پریشان ہیں تو قسم خدا کی اس وقت پریشان حالی کی حالت میں آپ اپنے رب کو یاد کریں، یقینی طور سے اللہ مدد فرمائے گا۔ مگر انسان پریشان حالی کی حالت میں تو رب کو یاد کرتا ہے، مگر جب ٹھیک ہوتا ہے تو یاد نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ سوچتا ہے کہ بس دولت مل جائے ہو کیسی۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک بات میں ساری چیزوں کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو اگر کوئی چیز گمراہ کرتی ہے تو وہ ہے دولت کی خواہش۔ سب سے زیادہ یہ دولت کی خواہش ہی ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی قبروں میں جب ان کو دفن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ بے شمار سانپ بچھو موجود ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جب قبر میں دفن کیا گیا
تو اس کی قبر کھودنے کا موقع نہیں ہو پایا، جب تک دیکھتے ہیں اس میں سانپ موجود ہیں۔ دوسری جگہ کھودی گئی تو بھی دیکھتے ہیں یہ سانپ موجود ہیں، تیسری جگہ کھودی گئی تو بھی دیکھا یہ سانپ موجود ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پر کبھی ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، یہ رب دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان سب نے ہمیں پیغام یہی دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈریں، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو، چاہے وہ اور بزرگان دین ہو۔ آج میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، وہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے تھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو ولی نہیں ہے، یا اعلیٰ حضرت کی ہم تعظیم ایک مولوی کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو کم سے کم آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے، تو میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اولاً تو ان کے پاس میں کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ناپ لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ایسا ان کے پاس میں میٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ناپ لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مثلاً مان بھی لیا جائے کہ تمہارے قول کے مطابق کہ اعلیٰ حضرت ایک مولوی ہے، تو کیا مولوی کی تعظیم کرنا ضروری نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مولوی یعنی علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو ان کی تعظیم بھی انبیاء کے متعلق ہوتی ہے، یعنی جیسی ان کی تعظیم ہے ویسے ہی ایک مولوی کی تعظیم ہے۔ آج حال کیا ہے؟ آج حال ہمارے یہی ہے کہ اگر مسجد کا امام بھی ہوتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم اس وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ امامت کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ یا جب تک اس کی امامت پسند آتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ جب امامت پسند نہیں آتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے، میرے پاس نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں اس طرح کے سوال کرنے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ان کی قرأت صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ میں نے یہاں بہت سے موقع پر یہ بات سنی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قرأت صحیح نہیں ہے، حالانکہ 8-10 سال اس سے پہلے اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی قرأت صحیح تھی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، علامہ صدر الشریعہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ اس نے مجھے غلط نماز پڑھائی، تو بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صحیح بھی پڑھائی تھی تو اب غلط ہو گئی۔ صاف صاف معنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم نے اس کی کمی نکال دی تو یقین جانو کہ وہ ہماری ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی، ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ تو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر مثلاً میں یہ مانتا ہوں کہ بات سمجھ میں بعض مرتبہ نہیں آتی، کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ امام صاحب اب ہماری سمجھ میں نہیں آتے تو اس کے لیے آپ دوسرا طریقہ اپنائیں، اس کے لیے یہ کہیں کہ حضرت ہماری اور آپ کی نہیں بن پا رہی، بہت سے طریقے ہوتے نہیں ہوتے؟ آپ مجھے بتائیے۔ آج حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ قوم گمراہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسلامی معاشرے کا حال اتنا خراب ہو گیا ہے۔ ایک بات